یہ کائنات ارض و سما، یہ زمین و آسمان، فرش اور عرش، جنت اور دوزخ، جمادات، نباتات، حیوانات، اور حتیٰ کہ اس کائنات عالم میں جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میرے رب کی ذات اس وقت بھی موجود تھی۔ سبحان اللہ، بے شک توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، کیونکہ میرے رب کی ذات بھی اور صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک رہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بے شک وہ کسی سے کچھ لیتا نہیں لیکن دیتا ساری کائنات کو ہے۔ وہ کھانے سے پاک ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے لیکن کھلاتا ساری کائنات سبحان کو ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، تو جب رب کائنات نے اپنی صفات کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے 18,000 عالم کو بنانے کا ارادہ اللہ فرمایا، اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا، مگر 18,000 عالم سے پہلے اس نے میرے اور آقا کے، میرے اور آپ کے حضور پیارے مصطفیٰ کی روح کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرمایا، پھر نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور بنایا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے حضور اور ہمارے آقا، بدوہا کے مکھڑے والے، بلیل کی امریک زلفوں والے، اور ماساد کی نوری آنکھوں والے، طہا کے سینہ والے اور یاسین کے تاج والے، اور مماینتی والہوا کی مبارک زبان والے، میرے آقا خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم نور۔ سبحان اللہ، آقا کریم فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ مطلب کیا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات عالم میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے نور ہوتی ہے، اے نور ظہور حضور دائے، سبحان اللہ، سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کی میں کائنات ہوتی، نہ یہ چند تارے نہ بات سارے، نہ یہ دن ہوتا نہ یہ رات ہوتی، واہ واہ واہ، نہ یہ جن ملائے نہ نبی نہ صاحب، نبی سارے، واہ واہ، کوئی اینا کی ذات صفات ہوتی، نہ دیوانیاں رب کو رب کہتے تیرا پیدا محمد دی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، سبحان یعنی اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات عالم میں کوئی چیز اللہ، نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، پھر آقا کریم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر، سمجھ بھی آیا ہوگا آپ کو، جس چیز کو سمجھ آیا وہ بولے گا۔ سبحان اللہ، اب رب ذوالجلال نے 18,000 عالم کو بنایا، اس زمین کو بسانے کے لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر ان کی پیشانی میں بطور کمال نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو پھر وہ نور منتقل ہو کے آپ کے صاحبزادے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، پھر ان سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف سبحان لایا، اللہ، اور پھر وہاں سے چلتا چلتا پشت در پشت میرے اور آپ کے حضور ہمارے آقا کے پیارے دادا جان جناب حضرت سید عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ سبحان اللہ، آقا کریم کے دادا جان کے 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، اللہ، لیکن آپ کے دادا جان ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ پیار ہمارے آقا کے والد محترم جناب حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ، ان کی پیشانی میں کیا ہے نور مصطفیٰ جلوہ فکر تھا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کی سرداری اللہ پاک نے عطا فرمائی نا، اس سے پہلے آب زمزم کا جو کنواں ہے یہ معلوم ہو چکا تھا، یہ مٹ چکا تھا، اس کا نام و نشان جو ہے مٹ چکا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے اور کسی خواب میں کسی کہنے والے کو سنا، وہ یہ کہہ رہے کہ عبد المطلب صبح اٹھ کے دیوا کھودنا، سبحان اللہ، پوچھا وہ دیوا کیا ہے، جواب نہ ملا۔ دوسری رات سوئے پھر کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ عبد المطلب صبح مفنونہ کھودنا، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ پوچھا مفنونہ کیا ہے، کوئی جواب نہ ملا۔ کسی رات پھر کوئی کہنے والا آیا اور اس نے کہا کہ عبد المطلب صبح اٹھ کے
میں آب زمزم کا کنواں کھودنا. سبحان اللہ. وہاں سے پانی نکلے گا اور کیا ہے کہ اس سے لوگ پانی پیئیں گے, آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا, آپ کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا. پوچھا کہ وہ کنواں کہاں ہے, کہاں سے کھودنا ہے. اس نے شخص نے بتانے والے نے آنے والے نے نشاندہی کی جگہ کی اور کہا کہ جب آپ اس کو کھودنے کے لیے جائیں گے نا تو ایک کبا چونچ کے ساتھ گرید رہا ہوگا. جہاں پہ اس کبے کی چونچ لگے وہیں سے کھودنا, آپ زمزم کا کنواں نکل آئے. سبحان اللہ. بیٹا ہے حارث, آپ اٹھے بیٹے کو ساتھ کیا, کدال اٹھایا اور جب پہنچے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ کبا چونچ کے ساتھ گرید رہا ہے. آپ نے وہاں سے کھودنا شروع کیا تو قریشی آ گئے, پوچھنے لگے کیا کرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ آب زمزم کا کنواں کھود رہا ہوں تاکہ حجاج کے لیے پانی کا بندوبست ہو سکے. قریشی کہنے لگی ہم آپ نہیں کھودنے دیں گے, کیوں یہاں پہ ہمارے دو معبودوں کی پوجا ہوتی ہے, لوگ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور لوگ کیا ہے کہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں, ہمیں فائدہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں تو کھود کے رہوں گا. جب انہوں نے زیادہ مزاحمت کی نا تو آپ نے نگاہ اٹھائی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ, ہمارے حضور کے پیارے دادا جان نے نگاہ اٹھائی, ایک ہی بیٹا سامنے تھا, ایک ہی بیٹا دیکھا تو آپ نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے, اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میرے سامنے جوان بھی ہوں, ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. آپ نے اس کے بعد یہ دعا کے بعد پھر آپ نے کھودنا شروع کر دیا, تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ نیچے سے پانی نکل آیا. آپ زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا, لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے, آپ کی بارگاہ میں بڑی آفرین پیش کرنے لگے, آپ کی عزت کو اور چار چاند لگ گئے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا, عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میرے حضور کے دادا جان نے 10 بیٹوں کی دعا مانگی تھی نا, میرے رب نے 10 کی بجائے 12 بیٹے عطا, سارے جوان بھی ہوئے. پھر مرتبہ آپ کعبہ معظمہ کے پاس سو رہے تھے, پھر خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ اے عبد المطلب آج سے کئی سال پہلے آپ نے ایک نظر مانی تھی, آپ نے جو نظر مانی تھی وہ نظر پوری کرو, وہ نظر پوری کرو. صبح اٹھے گھبرا کے ایک میڈا ذبح کر دیا, دودھا میں ذبح کیا, فقراء میں تقسیم کر دیا. لیکن اگلی رات پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو, جو آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانی تھی وہ پوری کرو. عرض کیا کہ میں نے میدان تو ذبح کر دیا ہے, خطبہ تو ذبح کر دیا, اور کیا ذبح کروں, میں اس سے بڑی قربانی پیش کروں. صبح اٹھے پھر بیل ذبح کر دیا, بیل ذبح کر کے خیرات کر دیا. اگلی رات پھر سوئے, تیسری رات پھر سوئے, پھر کسی کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب کو نظر پوری کرو, کہا کہ بیل تو ذبح کر دیا ہے, اور کیا ذبح کروں, فرمایا اس سے بڑی قربانی پیش کرو. سبحان اللہ. صبح اٹھے پھر اونٹ ذبح کر دیا, اونٹ ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا. مگر چوتھی رات پھر سوئے تو پھر وہی آواز آئی کہ اے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کرو, قربانی پیش کرو. تو عرض کیا کہ میں دودھا بھی پیش کر چکا ہوں, بیل بھی ذبح کر دیا ہے, اونٹ بھی صدقہ کر دیا, کون سی قربانی کروں. تو حکم آیا کہ ان سب سے بڑی قربانی پیش کرو. پوچھا وہ بڑی قربانی کیا ہے, کہا آپ نے یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ 10 بیٹے عطا فرما, ایک بیٹا پیش کر دوں گا, ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا, تو بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. کے باپ سے پریشانی تو تھی, حیران تھے, مگر آواز آئی کہ اے سردار قریش حیران نہ ہو, آپ نے خود یہ وعدہ کیا تھا, اے اللہ 10 بیٹے عطا فرمائے, ایک بیٹا دے دوں گا, ایک بیٹا پیش کر دوں گا. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, اللہ نے آپ کی تمنا کو پورا کر دیا, آپ اپنے وعدے کے مطابق قربانی پیش کریں. سبحان اللہ. اب آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرمایا, جمع فرما کے ان کو اپنی مدد بھی بتائی اور خواب کا ذکر بھی سنایا. سب بیٹوں نے بیعت اس بات کہا کہ ابا حضور آپ پریشان نہ ہو, ہم سب حاضر ہیں, آپ جس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں, جس کو چاہیں آپ قربان کرنے اللہ کی راہ میں پیش کر دیں. آپ نے سب بیٹوں کے نام لکھے, یہ قرآن اندازی کی, آپ نے پنچیوں کے نام لکھے سارے بیٹوں کے, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ نے سارے بیٹوں کے نام لکھ کے یہ پنچیاں ڈال دی ہیں. اب پنچی اٹھانے لگا ہوں, باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں جس بیٹے کی قربانی مقبول ہے اس کی پنچی میرے ہاتھ میں تھما دی.
اس دعا کے بعد آپ نے پرچی اٹھائی، پرچی تھامی، پرچی اٹھائی، اس کو کھولا تو اس میں ہمارے حضور کے والد گرامی کا نام پاک۔ حالانکہ ہمارے آقا کے پیارے والد محترم والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی یعنی آقا کریم کے دادا جاد حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، کیونکہ نور مصطفیٰ کی پیشانی میں چمک رہا تھا نا، وہ جو ہے آپ کی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سب جھکا کے تسلیم کر لیا، چھری اٹھائی اور بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے تیار ہو جاؤ۔ عرض کیا ابا حضور کس لیے؟ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ تو وفادار بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ ابا حضور یہ تو ایک جان ہے نا، یہ تو ایک جان ہے، اگر آپ مجھے 1000 مرتبہ بھی ذبح کریں اور 1000 مرتبہ زندہ کریں تو میں پھر بھی سر پہ نہیں پھیروں گا۔ دوسرے الفاظ یہ کہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 جانیں بھی عطا فرمائے تو سب کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پھر بھی کیا سارے نہیں پھیروں گا۔ آپ نے بیٹے کو لیا، چھری تھامی اور کعبہ مصطفیٰ کی طرف چل پڑے، لیکن رستہ روک لیا قریشیوں نے، قریشی سرداروں نے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیحال نے رستہ روک لیا اور پوچھا کہ سردار قریش کیا کرنے لگے ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے لگا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے لگا ہوں، لیکن انہوں نے رستہ روک لیا اور کہا آپ ایسے نہ کریں کیونکہ آپ کی یہ قربانی حجت بن جائے گی، یہ رسم بن جائے گی، لوگ آپ کی قربانی کو حجت بنا کے اپنے لفظ جگروں کو ذبح کیا کریں گے، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے بیٹھ جا کروں۔ اب کیا اس وقت تو انہوں نے کہا کہ دعا کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کہ اے اللہ بیٹے کی بجائے کوئی جانور کو قبول فرما لے، کسی جانور کی قربانی قبول فرما کے راضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر کے مقام میں ایک بڑی عقل مند اور بنا عورت رہتی ہے، وہ جو قریشی سردار آئے ہوئے تھے نا اور آپ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیحال والے انہوں نے بتایا کہ خیبر کے مقام پہ ایک بڑی بنا عقل مند عورت رہتی ہے، وہ خواب کی جو تعبیر بھی بتاتی ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں، اپنا خواب سنائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بہتر رستہ عطا فرمائے۔ اب آپ ان لوگوں کی جو ضد تھی اس کو ٹال نہ سکے، کچھ دوستوں کو ساتھ لیا، خیبر کے مقام پہ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، اس نے اپنا خواب بھی سنایا، سارا معاملہ اسے سنایا، مدد کا ذکر بھی سنایا، تو اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شہر میں اگر کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو اس کے قاتل سے آپ کتنی دیت وصول کرتے ہیں؟ یعنی ایک قاتل کی آپ وصیت کتنی دیت کتنی لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 10 اونٹ دیت ہے، مطلب ہے آپ کی ایک مقتول کی 10 اونٹ دیت ہے۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ آپ جائیں اپنے شہر جائیں اور وہاں جا کے آپ ایک پرچی پہ اپنے اس بیٹے کا نام لکھیں اور دوسری پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں، پرچیاں ڈالیں، پرچی اٹھائیں، اگر اونٹوں والی پرچی آ جائے تو خیر ہے 10 اونٹ ذبح کر دینا، لیکن اگر بیٹے والی پرچی آ جائے تو پھر 10 اونٹ ساتھ اور ملا کے پھر 10 کی بجائے 20 اونٹ لے کے پھر پرچیاں ڈالنا، پھر اٹھانا، پھر اگر اونٹوں والی پرچی آ جائے تو ٹھیک ہے 20 اونٹ ذبح کر دینا، لیکن اگر پھر بھی بیٹے والی پرچی آتی ہے پھر 10 اونٹوں کا اور اضافہ کرنا، 10 اونٹ اور ملا دینا اور اسی طرح اٹھاتے جانا، ساتھ ملاتے جانا، جب تک بیٹے کا نام نہ ہے 10 کا اضافہ کرتے ہیں، اور جب اونٹوں والی پرچی آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کی وہ اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی۔ اب آپ آقا کریم کے دادا جان حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مصطفیٰ تشریف لائے اور ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے اور ایک پرچی پہ آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک لکھا، پرچیاں ڈالی، پرچی اٹھائی تو آقا کریم کے والد گرامی کے نام والی پرچی آ گئی۔ اب اس کے بعد جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اونٹوں کا اور اضافہ کیا، 20 لکھے، پھر پرچی ڈالی، پھر آقا کریم کے والد گرامی والی پرچی آ گئی۔ اسی طرح آپ 10 کا اضافہ کر کے پرچیاں ڈالتے رہے حتیٰ کہ جب 100 اونٹ لکھے پرچیاں ڈالی تو اونٹوں والی پرچی آئی۔ قریشیوں نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اے سردار قریش، اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، 100 اونٹ کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مگر میرا دل ابھی تسلی نہیں کرتا، میرے دل کو ابھی تسلی توجہ ہے آپ کی۔ آقا کریم کے دادا جان نے فرمایا میرے دل کو ابھی تسلی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے دل کو تسلی کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے دل کو تسلی تب ہوگی جب کم سے کم 3 مرتبہ یہ اونٹوں والی پرچی نکلی، میرے دل کو تسلی تب ہوگی جب 3 مرتبہ اونٹوں والی پرچی نکلے، پھر پرچی ڈالی گئی، پھر اٹھائی تو اونٹوں والی پرچی نکلی، پھر ڈالی کسی مرتبہ پھر اونٹوں والی پرچی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا
किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। इस तरह रब्बे जुल जलाल ने 100 ऊँटों की कुर्बानी कबूल फरमा के हमारे आका के वालिद गिरामी की जान को बचा लिया। हमारे आका के वालिद गिरामी की जान जो है वो कुर्बानी होने दी। ये सदका था हमारे हुजूर के नूर पाक का, ये सदका था नूर मुस्तफा का, क्योंकि आपकी पेशानी में नूर मुस्तफा चमक रहा। और आका करीम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़या से हज़ारों साल पहले जब आका का नूर पाक, ये नूर असली नूर मुस्तफा, जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवा फिगर था, उस वक्त हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपने बेटे को ज़बह करें, अपने बेटे की कुर्बानी पेश करें। अब खलील का हुक्म था, आया जब हुक्म जलील का था, सब था खलील को, तो इसलिए क्या किया, बेटे को साथ लिया, छुरी उठाई, मीनार की तरफ चल दिए। मीनार के मकाम पे पहुंचे, पट्टी बांधी, बेटे को लिटाया, छुरी चलाना चाहते हैं। खुद रब्बे जलील ने अपने नूरी जिब्रील को फरमाया, जिब्रील खलील बेटे को ज़बह करना चाहता है, खलील बेटे के गर्दन पे छुरी चलाना चाहता है, इसलिए तू तैयार हो जा। बारी ताला किस लिए तैयारी कर? फरमाया जा जन्नत से मैदा ले जा, इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल ले और मैदा छुरी के नीचे डाल दे। जिब्रील ने अर्ज़ किया बारी ताला कि अगर बचाना यहाँ पे हुक्म क्यों फरमाया? फरमाया जिब्रील तू मेरे राज़ों को नहीं जानता, मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि खलील अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा है, और जलील जो है वो बेटे को बचा के, इस्माइल को बचा के अपनी कुदरत का इजहार कर रहा है। तो इसलिए फरमाया कि ताकि लोगों को पता चल जाए खलील सब कुछ कुर्बान कर रहा है, दोस्ती का हक अदा कर रहा है, जलील बचा के अपनी कुदरत का इजहार कर रहा है, और ताकि लोगों के सामने मेरे महबूब के नूर का सदका भी ज़ाहिर हो जाए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो जान बन रही है ये नूर मुस्तफा का सदका बनी। तो इस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी हुजूर के नूर पाक के सदका से बचा लिया गया। तो इससे पता ये चलता है कि हमारे हुजूर 2 ज़मीनों के बेटे हैं। आप अपने खुद भी फरमाया करते थे सहाबा किराम को, क्या मेरे गुलामों आना इब्नु सभी हतैनी, मैं 2 ज़मीनों का बेटा हूँ। एक आका करीम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इन दोनों हस्तियों को, इन दोनों बुजुर्गों को जो कुर्बानी से बचाया वो नूर मुस्तफा का सदका बचाया। ये किस लिए हुक्म किस लिए दिया? ताकि क्या है कि हमारे आका के वालिद गिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जान कुर्बान हुए बगैर आपको ज़बीहुल्लाह का लक़ब भी मिल जाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी हुए बगैर आपको ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिल जाए। तो इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों में से एक को नबूवत अता फरमाई, नबूवत अता फरमा के उनको नबियों में सजा दिया, दूसरे जो बुजुर्ग थे उनको विलायत अता फरमाई, विलायत अता फरमा के नबियों में अपना वलियों में बिठा दिया। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह यहूदियों ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश की, आपके साथ खुब्स और हसद की वजह से कहने लगे कि ज़बीहुल्लाह ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब नहीं है, ये तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम का लक़ब है। उसी तरह आज कुछ बदबख्त कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले और अपने आप को मुसलमान बताने वाले माज़अल्लाह ये कहते हैं कि आका करीम के वालिद गिरामी माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थे। लेकिन ये याद रखें कि ये वही यहूदियों वाला क्या है, ये यहूदियों वाला तरीका दलील दुनिया एक नहीं कई दलीलें हैं हमारे पास, लेकिन क्या है कि हम तो बगैर किसी दलील के अपने आका के वालिदैन करीमैन को आला दर्जे का मोमिन भी मानते हैं, आला दर्जे का मुवहिद भी मानते हैं और आला दर्जे का जन्नती भी मानते हैं। रिवायात अपनी जगह मौजूद हैं और दलाइल अपनी जगह मुसद्दक हैं, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज का भी सहारा लिए बगैर हमारे लिए एक ही दलील काफी है। है आपकी मेरे आका के वालिदैन करीमैन का जिक्र है। मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि जिसको हुजूर के वालिदैन से प्यार हो वो जरूर बोलता रहे। हमारे लिए एक ही दलील काफी है, वो क्या कि ये पाक हस्तियां जो हैं मेरे आका के वालिदैन हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका की वालिदा वाहिदा हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, इनके
کے مسلمان مومن اور موحد اور جنتی ہونے پہ ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ ہمارے حضور کے والدین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں تو نبیوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں کا شجرہ ہے نسب جو ہے ان کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی نبی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے وہ بے ایمان نہیں ہوا، کسی نبی کے والدین میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوا، سارے کے سارے کیا تھے؟ مومن تھے، موحد تھے اور جنتی تھے۔ بعض وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کو انگلی اٹھاتے ہیں اور آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں بھائی قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی آزر کو کہا کہ تم یہ جو اپنا بت کیوں بناتے ہو؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ ان کا نام آزر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی وہ کافر تھے، علیہ باللہ بت پرست تھے، بت بناتے بھی تھے۔ تو آئیے اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت رحمت ہے اس میں ابھی جو ہے لفظ ابو اس سے مراد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ محدثین کے اقوال سماعت فرمائیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا۔ ابن الامہ آقا کریم کے چچا جان کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان ابا ابراہیم لم یکن اسمہ آزر انما کان طارق۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آزر نہیں تھا بلکہ آپ کے والد گرامی کا نام تو طارق تھا۔ کیا تھا؟ طارق تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام نہیں تھا، آزر آپ کا والد نہیں تھا۔ اور دوسرا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ فرماتے ہیں اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں لیس آزر ابا ابراہیم، فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت جریج فرماتے ہیں، اس کو اپنا امام ابن المنذر نے نقل فرمایا۔ حضرت جریج فرماتے ہیں لیس آزر بابیہ انما هو ابراہیم بن طارق۔ آپ فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ تو ابراہیم بن طارق ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ طارق ہے۔ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، آزر آپ کا چچا تھا۔ آزر کیا آپ کا؟ آزر آپ کا چچا تھا۔ لوگوں نے دھوکہ کھایا لفظ ابن سے کہ یہ عربی کا جو لفظ ہے لفظ ابن اس کا معنی باپ ہے، لہذا آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ تو آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عربی کا لفظ جو ہے ابن جس طرح یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی طرح چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پردادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ اگر یہ یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے ان کو فرمایا، اپنے بیٹوں کو پاس جمع کیا اور ان کو فرمایا کہ بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم آپ کے الہ اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، جو ان کا اپنا رب ہے اسی کی بندگی ہم بھی کریں گے۔ تو یہ دیکھیے اس آیت رحمت میں لفظ آبا جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسحاق علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دادا لگے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے کیا ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ بھائی کا آپ کے آبا کا جو رب ہے تو آپ کون بتائے؟ آبا کون بتائے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے چچا ہے، اسحاق علیہ السلام والد گرامی ہیں۔ تو جس طرح باپ کے لیے لفظ ابن کا استعمال فرمایا اسی طرح چچا کے لیے استعمال فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہیں یعقوب علیہ السلام کے، تو جس طرح باپ کے لیے استعمال فرمایا اسی طرح دادا کے لیے اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ اور یہ ہمارے قرآن میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے بات ثابت ہوگی کہ جس طرح لفظ ابن باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ چچا کے لیے بھی آتا ہے، دادا کے لیے بھی آتا ہے، پردادا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، آپ کے والد گرامی کا نام تو طارق تھا۔
آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ طارق تھا، اور طارق جو ہیں وہ مومن بھی تھے اور موحد بھی تھے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ کسی نبی کے والدین میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوا، سارے کے سارے مومن تھے۔ تو بھلا بتائیے جب نبیوں کے والدین میں سے کوئی بھی بے ایمان اور کافر نہیں ہوا تو امام الانبیاء کے جو والدین کریم ہیں رب نے ان کو ایمان کے کتنے درجے عطا فرمائے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ امام الانبیاء کے والدین کریم کو رب نے کتنے درجے عطا فرمائے؟ فتح مکہ کے بعد نا آقا کریم ایک کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ آقا کریم پشت انور لگا کے کسی غلام سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور اس سے کسی غلام سے باتیں کر رہے ہیں، کسی کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ آقا کریم نے ٹیک لگائی پشت انور لگا کے۔ اس کافرہ عورت کو جب یہ پتہ چلا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کے ساتھ ٹیک لگا کے گفتگو کر رہے ہیں، اس نے بغض کی وجہ سے اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے مکان کی ساری کھڑکیاں بند کر دی۔ اس نے کھڑکیاں بند کی، جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب بے شک یہ کافرہ ہے، لیکن آپ کا مقام ہے وہ بلند بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ میرے محبوب اس کے مکان کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اس کافرہ کے مکان کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے۔ آپ کی پشت انور لگ جانے کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ اس کو دوزخ میں جلاؤں، میں نہیں چاہتا کہ اس کو دوزخ میں جلاؤں۔ فرمایا محبوب اس نے مکان کی کھڑکی بند کی ہے، میں نے اس کے دل کی کھڑکی کو کھول دیا۔ میرے آقا کے قدموں پہ گری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب بھلا بتائیے کہ وہ عورت جس کے مکان کے ساتھ میرے حضور کا جسم اقدس لگ جائے، رب اس کو اسلام کی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ میرے آقا کے پیارے بابا جان جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پیشانی میں کئی سال میرے حضور کا نور پاک جلوہ فرما رہا ہے، اور وہ پیاری امی جن کے بدن پاک میں میرے آقا 9 مہینے جلوہ فرما رہے ہیں، رب نے ان کو ایمان کے کتنے درجے عطا فرمائے؟ میرے کافرہ کے ساتھ آقا کریم کا جس سے اقدس اس کے مکان کے ساتھ لگ جائے، رب اس کو دوزخ میں جلانا پسند نہیں فرماتا، اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو میرے آقا کے والدین کریم ان کو جنت کے کتنے بلند مقام عطا فرمائے۔ اور کافرہ کے مکان کے ساتھ حضور کا جسم اقدس لگ جائے، رب اس کے دل کی کھڑکی کھول دیتا ہے۔ وہ والدہ محترمہ جن کے بدن پاک میں میرے حضور 9 مہینے جلوہ فرما رہے ہیں، وہ والدہ گرامی جن کی پیشانی میں کئی سال تک جلوہ فرما رہے، رب نے ان کے دل کی کتنی کھڑکیاں کھولی ہوں، رب نے ان کو ولایت کے کتنے درجے عطا فرمائے۔ اس لیے میرے آقا کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں جو بندہ شک کرے وہ خود کافر ہے، خود بے ایمان ہے۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں ہم بغیر کسی دلیل کے۔ امام راضی جب وقت وصال آیا نا امام راضی کا، شیطان بیان پہنچا کہ اس کا کام یہ ہے۔ اب اس نے امام فخر علی راضی کو کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ رب کو ایک مان دیں؟ اب راضی وقت تھے، دلیل دی، اس نے دلیل توڑ دی۔ اب وہ بھی بعض وقت معلم اور ملائکہ رہ چکا ہے، آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے توڑ دی، حتیٰ کہ 360 دلیلیں آپ نے دی۔ وہ معلم اور ملائکہ رہ چکا، اس نے 360 ہی توڑ دی۔ حضرت امام راضی کے مرشد گرامی حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے، ہے کہیں اور مرید کہیں ہے، نگاہ ولایت سے دیکھ رہے، فرمایا راضی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر کسی دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ جب یہ فرمایا نا شیطان اسی وقت بھاگ گیا۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے واقعہ کے والدین کریمین کو بغیر کسی دلیل کے مومن بھی مانتے ہیں، اعلیٰ درجہ کا جنتی بھی مانتے ہیں، اور بڑے اعلیٰ درجہ کا ولی بھی مانتے ہیں۔ آؤ میرے آقا کے والدین کریمین کے ایمان پہ فرشتوں کے سردار کی گواہی بھی دلوا دو۔ حضرت
جبرائیل امین علیہ السلام کی گواہی بھی دلوا دو. سبحان اللہ. اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حسنین کے بابا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مشکل کشا تاجدار حل عطا شیر خدا روایت فرماتے ہیں. اور اس کو آگے نقل کون کرتا ہے؟ اس کو نقل کرنے والے ہیں امام جلال الدین سیوطی. یہ وہ ہستی جن کو عالم بیداری میں 75 مرتبہ میرے حضور کا دیدار ہوا. وہ امام سیوطی جب دیدار ہوتا تھا دیدار بھی کرتے تھے، حدیثوں کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ محبوب اور وہ ہستی جنہوں نے براہ راست حضور سے تصدیق کروائی ہو وہ کبھی بن گھٹ حدیث اور بات کو نقل نہیں کر سکتے. وہ امام سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں الحاوی للفتاوی، اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں نقل کرتے ہیں. اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اس کو روایت فرماتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے یہ فرمایا، آقا کریم جلوہ فرما ہے حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توجہ ہے آپ کی. جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس کے یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. اللہ آپ پہ، اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا کریم کی ذات پاک پہ میرے حضور کی ذات پہ سلام بھیجنا یہ رب کی سنت ہے. اس لیے سنیے تجھے مبارک ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سنت تم خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مدد اہل سنت حقہ. میرے حضور پہ سلام پڑھنا اور سلام بھیجنا یہ رب کی سنت ہے. اور کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. اور ساتھ رب عز و جلال فرما رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا حکم ہے؟ اس کے یا رسول اللہ حکم نہیں ہے، بشارت لے کے آیا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کیا بشارت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا ان اللہ، اور رب عز و جلال یہ فرماتا ہے یقول انی حرمت النار علی صلب انصرک وبطن حملک وحجر کفرک. یا رسول اللہ رب عز و جلال یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. رب عز و جلال فرماتا ہے کہ میں نے ہر اس شخص پر اور اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا کہ یا رسول اللہ جس کی پیشانی میں بھی آپ جلوہ فرما رہے ہیں، جس کی پشت میں بھی آپ جلوہ فرما رہے ہیں، میں نے اس پہ آگ کو حرام کر دیا ہے. اور اس پیٹ میں بھی حرام کر دیا آگ کو کہ جس نے آپ کو اٹھائے رکھا ہے.